کہ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی وہ کرامت کا طالب نہیں ہوتا. کس کا طالب نہیں ہوتا؟ بولیے ذرا اونچی آواز. ولی جو ہوگا وہ کریم کا طالب ہوتا ہے. کس کا طالب ہوتا ہے؟ بلکہ جو حقیقی ولی ہوتا ہے وہ تو کرامت کو چھپاتا ہے، چونکہ کرامت بہت بڑی آزمائش ہے، اس سے تو ظاہر ہو گئی. اب ظہور کے بعد اپنے دل کو سنبھالنا، اپنے آپ کو ایک دائرے میں رکھنا، یہ کتنا مشکل کام ہے. تو اولیاء کاملین جو ہے وہ کرامت کو چھپاتے تھے اور یہ فرماتے تھے، یہ قول منقول ہے کہ میں کریم کا طالب ہوں، کرامت کا طالب. یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے کرامت اللہ تعالی ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ان سے نفع ہو. تو آج کے دور میں اور سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ استقامت علی الشرع. کیا ہے کرامت؟ شریعت پر. ہم کیا کہتے ہیں جی، کرامت تب مانیں گے جب آپ ہاتھ ہلائیں اور کھجورے نکال کے ہمارے ہاتھ میں دے دیں. ٹھیک ہے، آپ انگلی کا اشارہ کریں اور بندہ بے ہوش پڑا ہے وہ کھڑا ہو جائے. اور آج ایسے بہت سارے مداری ہیں جنہوں نے بھیڑ لگا رکھی ہے اور عوام الناس وہاں پہ جمع ہوتے ہیں کہ یہ پیر صاحب اس لیے بڑے پیر صاحب ہے کہ انگلی کے اشارے سے جن نکال دیتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، بہت چل رہا ہے یہ سلسلہ. ٹھیک ہے جی، یہ پیر صاحب اس لیے بڑے پیر صاحب ہے کہ ایک دم کرتے ہیں اور دم سے جو ہے وہ سب صحیح ہو جاتا ہے. شرع میں یہ پیمانہ نہیں ہے. شرع میں سب سے بڑا جو پیمانہ ہے وہ یہ کہ پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ جو پیر صاحب ہیں یہ شریعت کے عامل اور شریعت کے متبع ہیں یا نہیں. سب سے بڑی کرامت یہ ہے. اور حضور غوث اعظم، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اولیاء کاملین ان کا کیا مرتبہ تھا، عقیدت مند، حضور غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے، اپنے وقت کے یکفن علوم کے اندر آپ ید طولہ رکھنے والے عالم دین تھے. یعنی آپ نے علوم ظاہری کو حاصل کیا اور کرتے 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 آپ نے خود بیان فرمایا کہ درست العلم، میں علم حاصل کرتا رہا حتیٰ صرت قطبن، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے قطبیت کا مرتبہ عطا فرما دیا. یہ ہے برکت علم دین کی. کس کی؟ آج ہمارے معاشرے میں علم دین کی کیا اہمیت ہے، طالب علم کی کیا اہمیت ہے. اب تو میں یہ سوال بھی کرنے لگا ہوں کہ عالم دین کی کیا اہمیت ہے. بتائیے، کیا رسپیکٹ کرتے ہیں ہم، کیا احترام ہمارے دل میں علماء کرام کا موجود ہوتا ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، علم دین کی قدر کریں، طلباء علم کی قدر کریں، علماء دین کی قدر کریں. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ تھا خلفاء کا زمانہ. عباسی خلفاء کا زمانہ تھا، راشد باللہ، مستنجد باللہ، مستضی باللہ. تو آپ اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی کسی خلیفہ کے دربار میں نہیں گئے، کبھی کسی خلیفہ کے. اور شان کا عالم یہ تھا کہ وہ خلفاء وقت، مستنجد باللہ، راشد باللہ، مسترشد باللہ، وہ خلفاء آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور آپ ان خلفاء کو یا نخل کہہ کر، ایک کھجور کا تنا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے اور نصیحت کیا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا، خلیفہ مستنجد باللہ آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں. کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بھائی اچھا کرامت دیکھنا چاہتے ہو. آپ نے اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند فرمایا اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 سیب آ گئے غیب سے. اب یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں عراق میں سیب کا سیزن نہ تھا، سیب نہیں تھے، 2 سیب آ گئے. تو آپ نے ایک سیب اس کو دیا اور ایک سیب اپنے پاس رکھا. اب جب آپ نے سیب تناول فرمانے کے لیے اسے کاٹا، چاق فرمایا، تو اس میں سے کستوری کی خوبصورت خوشبو آ رہی تھی. اور اس نے جب اس سیب کو کھانا چاہا تو اس کے اندر سے بدبو آ رہی تھی، کیڑا لگا ہوا تھا. تو اس نے کہا سیب تو دونوں ہیں، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بطریق کرامت غیب سے دونوں سیب عطا فرمائے تھے، لیکن اے خلیفہ تمہارا ظلم کا ہاتھ اس کرامت والے سیب پر لگا تو یہ سیب خراب ہو گیا. کس کو نصیحت فرما رہے؟ وقت کے خلیفہ کو، کہ تمہارا ظلم کا ہاتھ اس سیب پر لگا تو یہ سیب خراب ہو گیا. اس طرح آپ نے کرامت کا اظہار بھی فرمایا اور اس کو نصیحت بھی فرمائی. اور یہ بہت اہم ہوتا ہے. یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا دماغ مال خراب کرتا ہے
اور آج کے علماء کی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مالداروں کو نصیحت کریں، چونکہ ان کا دماغ مال کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی مٹھی کا رومال بنائیں گے. تعلیمات غوث اعظم یہ نہیں ہے. حضور غوث اعظم کے پاس ایک خلیفہ آیا، اس نے 10 اشرفیوں کی تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں نظر کی تو آپ نے فرمایا مجھے ان کی حاجت نہیں ہے. اس نے بہت ضد کی کہ آپ قبول کر لیجئے، تو آپ نے 2 تھیلیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لی. کتنی تھیلیاں؟ 2 تھیلیاں اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامی اور ان کو دبانا شروع کیا. تو بطریق کرامت یہ اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی کہ جب آپ نے ان تھیلیوں کو دبانا شروع کیا تو ان تھیلیوں میں سے خون گرنے لگا. کیا گرنے لگا؟ تو آپ نے اسے مخاطب کر کے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم ظلم سے مال جمع کرتے ہو اور پھر اس پر ظلم یہ کرتے ہو کہ جو مال تم نے بطریق ظلم جمع کیا ہے وہ لا کے ہماری بارگاہ میں نظر کرتے ہو. اگر مجھے کچھ چیزوں کا حیا نہ ہوتا تو میں ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ یہ خون بہتا ہوا تمہارے محلات تک پہنچ جاتا. یہ تھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ آپ وقت کے خلفاء کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت بلند و بالا، بہت عظیم، بہت اعلی شان عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات سے جو فیضان جاری فرمایا وہ فیضان انشاءاللہ الجلیل قیامت تک جاری رہے گا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب تعلیمات غوث اعظم کو اپنائیں. تو آپ سب ارادہ کرتے ہیں کہ تعلیمات کو اپنائیں گے انشاءاللہ الجلیل. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے.